بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان بھر کے وفاقی و صوبائی سرکاری ملازمین، ریٹائرڈ ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو خوش آمدید۔ ناظرین، بجٹ کی منظوری کے بعد سرکاری ملازمین اور پینشنرز جس چیز کا سب سے زیادہ انتظار کرتے ہیں وہ تنخواہوں، پینشن اور مختلف الاؤنسز میں اضافے کا باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی بجٹ منظور ہو چکا ہے، مالیاتی قانون نافذ ہو چکا ہے اور حکومت کی جانب سے تنخواہوں اور پینشن سے متعلق اعلانات بھی سامنے آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک لاکھوں ملازمین اور پینشنرز ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ باضابطہ نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا؟ کیا نوٹیفیکیشن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ کیا صرف چند دفتری کارروائیاں باقی ہیں؟ کیا تاخیر کی وجہ کوئی مالی یا انتظامی مسئلہ ہے؟ اور اگر نوٹیفیکیشن دیر سے جاری ہوتا ہے تو نئی تنخواہ، پینشن اور بقایا جات کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی اہم سوالات کو آسان اور ذمہ دارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بجٹ میں کسی اضافے کا اعلان اور اس اعلان پر عملی طور پر عمل درآمد دو مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ بجٹ تقریر میں حکومت مختلف مالی فیصلوں کا اعلان کرتی ہے، لیکن سرکاری ملازمین کے پیرول، پینشن ریکارڈ، اکاؤنٹس دفاتر اور بینکوں کو نئی شرح کے مطابق ادائیگی شروع کرنے کے لیے باقاعدہ تحریری احکامات درکار ہوتے ہیں۔ یہی تحریری احکامات نوٹیفیکیشن کی صورت میں جاری کیے جاتے ہیں۔ جب تک متعلقہ محکمہ واضح نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے، اکاؤنٹنٹ جنرل دفاتر، ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ افسران، خزانہ دفاتر اور پینشن تقسیم کرنے والے ادارے اپنی طرف سے نئی رقم شامل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے نوٹیفیکیشن میں چند دن کی تاخیر بھی لاکھوں افراد کے لیے تشویش کا باعث بن جاتی ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ بعض پوسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن تیار ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام منظوریوں کا عمل مکمل ہے، جبکہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ابھی متعلقہ وزارتوں اور مالیاتی اداروں کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ لیکن یہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب تک فائنانس ڈویژن حکومت پاکستان یا متعلقہ صوبائی محکمہ اپنی سرکاری ویب سائٹ یا تصدیق شدہ ذریعے سے دستاویز جاری نہ کرے، کسی بھی تاریخ یا دعوے کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سرکاری نظام میں مالی فیصلے کئی مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلے بجٹ تجاویز تیار کی جاتی ہیں، پھر ان کی منظوری ہوتی ہے، اس کے بعد مالی اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، متعلقہ قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے کا اطلاق کن ملازمین، پینشنرز اور اداروں پر ہوگا۔ اس کے بعد نوٹیفیکیشن کا مسودہ تیار ہوتا ہے، قانونی اور مالی زبان کی جانچ کی جاتی ہے، مجاز افسران سے منظوری حاصل کی جاتی ہے اور پھر اسے باضابطہ طور پر جاری کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن نوٹیفیکیشن میں استعمال ہونے والی زبان، اطلاق کی تاریخ، اہلیت کی شرائط یا مالی حساب کے حوالے سے وضاحت باقی ہوتی ہے۔ یہی چھوٹے انتظامی مراحل بعض اوقات کئی دن کی تاخیر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس دوران نئے پے سکلز اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کے بارے میں بھی مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سابقہ ایڈ ہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے نئے پے سکلز جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اگر مستقبل میں ایسا کوئی باضابطہ فیصلہ سامنے آتا ہے تو اس کے اثرات صرف ماہانہ تنخواہ تک محدود نہیں رہیں گے۔ بنیادی تنخواہ میں تبدیلی سے سالانہ انکریمنٹ، ہاؤس رینٹ، بعض دیگر الاؤنسز، گریجویٹی، کمیوٹیشن اور مستقبل کی پینشن بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس مرحلے پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سرکاری دستاویز کے بغیر کسی بھی اندازے کو حتمی فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہر ملازم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایک ہی جواب سب پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سرکاری ملازم کی نئی تنخواہ اس کے موجودہ گریڈ، بنیادی تنخواہ، سروس کی مدت، سالانہ انکریمنٹ، ذاتی پے اور دیگر قابل اطلاق مالی اجزاء کے مطابق مختلف ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک ہی گریڈ میں کام کرنے والے دو ملازمین کی بنیادی تنخواہ ان کی سروس اور انکریمنٹس کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فیصد ایک ہونے کے باوجود دونوں کی اضافی رقم یکساں ہونا ضروری نہیں۔
اسی طرح اگر نئے پے اسکل جاری کیے جاتے ہیں تو ہر ملازم کی تنخواہ کو پرانے اسکل سے نئے اسکل میں مقرر کرنے کے لیے باقاعدہ فکسیشن فارمولا دیا جائے گا۔ پینشنرز کے لیے بھی نوٹیفیکیشن انتہائی اہم ہوتا ہے۔ بجٹ میں پینشن بڑھانے کا اعلان ہو جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اضافہ کس تاریخ سے نافذ ہوگا، کن اقسام کی پینشن پر لاگو ہوگا اور فیملی پینشنرز یا خصوصی پینشن حاصل کرنے والے افراد کے لیے کیا شرائط ہوں گی۔ اسی دستاویز میں یہ وضاحت بھی ہو سکتی ہے کہ اضافہ مجموعی پینشن پر ہوگا یا کسی مخصوص حصے پر، اور سابقہ اضافوں کے ساتھ اس کا حساب کس طرح کیا جائے گا۔ اب ایک اہم سوال بقایا جات کا بھی ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن تاخیر سے جاری ہوتا ہے لیکن اضافے کا اطلاق 1 جولائی یا کسی سابقہ تاریخ سے کیا جاتا ہے تو اس دوران بننے والی رقم بقایا جات کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ تاہم بقایا جات فوری طور پر ملیں گے، اگلی تنخواہ میں شامل ہوں گے یا الگ ادائیگی کی جائے گی، اس کا فیصلہ بھی نوٹیفیکیشن اور بعد میں جاری ہونے والی ہدایات سے ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود پے رول سسٹم، پینشن ریکارڈ اور بینکنگ سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے میں کچھ وقت درکار ہو۔ ایسی صورت میں 1 ماہ پرانی شرح کے مطابق ادائیگی ہو سکتی ہے اور فرق اگلی ادائیگی کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بھی ملازمین اور پینشنرز کو چند دن تکنیکی عمل کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں ایک اور بڑا مسئلہ جعلی اور تبدیل شدہ نوٹیفیکیشنز ہیں۔ کچھ لوگ پرانے سرکاری خطوط کو ایڈٹ کر کے ان پر نئی تاریخیں لکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی غیر متعلقہ حکم نامے کو تنخواہ یا پینشن کے نوٹیفیکیشن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی دستاویزات نہ صرف غلط فہمی پیدا کرتی ہیں بلکہ ملازمین اور بزرگ پینشنرز کو غیر ضروری پریشانی میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن آئے تو سب سے پہلے اس کا عنوان، جاری کرنے والے ادارے کا نام، نوٹیفیکیشن نمبر، تاریخ، دستخط اور سرکاری ویب سائٹ پر موجودگی ضرور چیک کریں۔ صرف واٹس ایپ فارورڈ، یوٹیوب تھمبنیل یا فیس بک پوسٹ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ اصل اور تصدیق شدہ دستاویز وہی ہوگی جو متعلقہ سرکاری ادارے کی جانب سے جاری کی گئی ہو۔ موجودہ حالات میں ملازمین اور پینشنرز کو گھبرانے کے بجائے مستند معلومات کا انتظار کرنا چاہیے۔ بجٹ میں کیا گیا اعلان اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے عملی نفاذ کی مکمل تفصیل نوٹیفیکیشن کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اس کی ہر شق کو غور سے پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ اصل فائدہ، اطلاق کی تاریخ، اہلیت، بقایا جات اور ادائیگی کا طریقہ اسی دستاویز میں درج ہوگا۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اور متعلقہ مالیاتی ادارے تمام ضروری کارروائی جلد مکمل کریں گے اور وفاقی و صوبائی ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے واضح احکامات جاری کیے جائیں گے۔ اس وقت سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ افواہوں سے بچا جائے، جعلی دستاویزات کو آگے شیئر نہ کیا جائے اور صرف سرکاری اعلان کو حتمی تصور کیا جائے۔ جیسے ہی باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، نئی تنخواہوں، پینشن، پے سکلز اور ممکنہ بقایا جات کا مکمل حساب بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔